بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر ہے میرے پاس جاتی عمرہ سے، ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کو ضرور اس کی تفصیلات سے آگاہی دوں گا، مگر اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں، کچھ خبریں ہیں اور چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ بولا، فساد پھیلایا، دہشت گرد قرار دیا پی ٹی آئی کو، انہوں نے کہا انہوں چھڈاں گی نہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کریک ڈاؤن ہوگا، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، کسی کو نہیں چھوڑوں گی جس نے یہ کالج والا معاملہ خام خواہ گھڑ کے من گھڑت باقاعدہ طور پر اس کو بنا کر پیش کیا اور ملک کے اندر فساد کرانے کی کوشش کی، سر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو پہلا فسادی پائن گرفتار ہو گیا اور اس کا نام ہے فیصل جٹ۔ اپنے نام کے ساتھ وہ ایڈوکیٹ بھی لکھتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن باہر وہ صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے بہت ہی گھنونے قسم کی کہانی سنائی اور بڑی انجنی کہانی سنائی کہ جناب اخیر ہو گئی ہے، اس کے ویوز 35 لاکھ آئے تھے۔ سر 35 لاکھ انسانوں نے اس ویڈیو کو دیکھا جس میں وہ یہ پورا واقعہ کڑ کے بیان کر رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ان کو پہلے کسی نے نہیں پکڑا تھا، ہن بھی نہیں پکڑے جائیں گے، لیکن اس بار وہ پکڑے گئے ہیں۔ باقی بھی وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے تب تک مزید لوگ گرفتار ہو چکے ہوں اور رولا پایا ہوئے سارے پاسے کہ ہائے ہائے آزادی ہزار، او مارے گئے آزادی ہزار، پاجی صاحب نے ہو جائے آزادی ہزار نہیں چاہتا۔ آج مریم نواز نے بڑی ایک سینسیبل جو ہے وہ بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو آزادی اظہار ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ اینج نہیں کہا کہ تڑے منہ جو آیا تڑا جو دل کیتا جنہوں کہنے کیتا کہہ کے نکل گئے، نہیں سر ایسے نہیں ہوگا، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی آپ کو، یعنی اگر فرض کریں آپ الزام لگا رہے ہیں نا کسی کے اوپر، تو پھر آپ کو اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ فیصل جٹ جو ہے، یہ ایکچولی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کیا ہے۔ مثلا میں نے یہ آپ سے کہا کہ فیصل جٹ جو ہے یہ گرفتار ہوا ہے، اور اس کی اس ویڈیو کے 35 لاکھ ویوز آئے تھے، یعنی 35 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، تو 3.5 ملین بنتے ہیں۔ تو سر مجھے کل کو یہ کہے گا بھائی ثابت کر، تو سر یہ میں آپ کو ثابت کروں، یہ تصویر دیکھیں یہ چل رہی ہے، اس کے نیچے 3.5 ملین ویوز آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ویڈیوز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ تو اس طرح اگر میں کسی کے اوپر یا کوئی میرے پہ یا کوئی کسی کے اوپر بھی الزام لگاتا ہے تو بھائی نال کوئی شاید پیش کرو نا، ایویں تسی اپنے طور تے جڑا نا جو جس کو مرضی جو مرضی کہہ کر آپ اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے۔ میں کبھی اس قسم کے آزادی اظہار کے حق میں نہیں رہا۔ جب صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا نا، جب صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، ایک اخبار جس کو یلو جرنلزم کا پاکستان میں سرخیل کہا جاتا تھا، یعنی کہ یلو جرنلزم جناب گا جی، تو میں اس اخبار میں رہا ہوں، بلکہ میں اس اخبار کے بانی ٹیم میں تھا جی، میں تمہیں یہ بھی دسا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بہت سارا کچھ بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، کس طرح لوگوں کی بلڈنگز پہ قبضے کیے، کس طرح وہ چیزیں مال و دولت شہرت جو بھی انہوں نے حاصل کرنے کی خواہش تھی سارا کچھ حاصل کیتا، لیکن بہو جی یقین کرو وہ سارا کچھ یہیں پہ رہ گیا، وہ بلڈنگاں، وہ پیسہ، وہ سب کچھ ایسے ہی ہے، خالی ہاتھی گئے پائے، اور کوئی نیک نامی نہیں چھوڑ کے گئے۔ مجھے جالب صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ تو سر اتنی سی بات ہے کہ سچ بیان کریں جتنا مرضی کڑوا ہو، کوئی مسئلہ ہونا سچ چاہیے، صرف شرط ہے نہیں۔ اچھا اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس سی او سر کامیابی کے ساتھ ہو گئی، یعنی شنگھائی کانفرنس۔ ایک تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، اس میں آپ کو وہ جو ہیں وفود کے سربراہان نظر آ رہے ہیں، جس میں ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے ساتھ چین کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ جناب روس کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ کو گٹھے لائن پہ لگا ہوا انڈیا کا وزیر
خارجہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ شنکر صاحب، ویسے وہ واپس چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا آنا پاکستان میں اور اس طرح سے اس کانفرنس میں شرکت کرنا یہ اپنے طور پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے مستقبل قریب میں بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، وہ جب ہوں گے تب اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن فی الحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے جس طرح شہباز شریف صاحب نے بذات خود پائن جا کے معائنے کیتے، وہ بڑے قابل تعریف ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، جس طریقے سے وہ دن رات انہوں نے کیتی رکھے ہے نا کہ یہ کانفرنس کا انعقاد بہترین طریقے سے ہو جائے اور پھر اس کے انتظامات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ویسے تو وہ وزیر اطلاعات ہیں، اطلاعات و نشریات ہیں، اب ان کے جو ایمبٹ ہے اس میں تو صرف میڈیا مینجمنٹ ہے نا، اس کے لیے انہوں نے بہترین انتظام کر دیا۔ ہر صحافی نے وہاں پہ تعریف کی ان کی کہ جناب یہ بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ ایون نصرت جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے تعریف کی۔ یہ جو نصرت جاوید صاحب جو جیسی شخصیات ہیں نا، یہ راہ جاندے ہیں کسی تعریف کرنے لوگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کے قابل ہے پائن تعریف کر دے جے، ورنہ انہیں کو تسی کہ لفظ بھی اپنے حق چ نہیں کڑا سکتے۔ یہ بڑے سخت جان قسم کے اصولی صحافی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں ان کے میرے دل میں ان کے لیے بہت ریگارڈ ہے، کیونکہ وہ بڑے ہی ایک دبنگ اور صاف گو قسم کے انسان ہے۔ زندگی بھی بڑی سیدھی سیدھی گزاری ہے، کوئی بوتے رولے زندگی چ رکھے نہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے جیسے جیسے انتظامات، یعنی وہ جو ایریا اس کی سجاوٹ، وہاں پر انتظامات، دیکھ ریکھ، ہر شہر میں پورے طریقے سے جا کے پین لے کے بھاجی کھلوتا پائی۔ ویسے بھی اوورال میں اگر آپ سے گزارش کروں تو جو حکومت آنے کے بعد جو لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ انہوں دا پیرا دیں نا بیٹھ کے، عطا اللہ تارڑ ان میں سے ایک ہے۔ باقی حکومتیں آندیاں جس لئے تے پھر نویاں دوستیاں ہوندیاں، نویاں دشمنیاں ہوندیاں، اپوزیشن دیاں دوستیاں ہور ہوندیاں تے دشمنیاں ہور ہوندیاں، حکومت دیاں دوستیاں دشمنیاں ہور ہوندیاں۔ لیکن عطا اللہ تارڑ جو ہے نا وہ ان میں بدلاؤ نہیں آیا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ اور باقی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے منتظم بھی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے وہ تو پھر استاد نے نا، وہ تو جس لئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس لئے بھی ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے چیزیں خراب ہوں، تو وہ تو پوائنٹ جڑے ہیں ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیڑا بندہ کیڑے پاسے وہ کس چکر سے کتنے کھلوتا ہے، وہ ان کے اندر خدا داد صلاحیت موجود ہے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال کی مڈیالہ جیلے نے بھائی ادھے ستارے گردش چے، میں تو ایک مدت تو کہہ رہا یہ بھائی صاحب جڑے نے ادھر راہ کو کالی بلی کٹ گئی ہے، یا انہوں کوئی وڈا جا بلا پہ گیا ہے، یا وہ جو پنکی پیرنی کے موکل تھے وہ کسی دے قابو نہیں آ رہے، یا وہ وسو باہر ہو گئے نے، یا وہ گل نہیں من رہے، یا موکل ہے ہی نہیں سن، جو بھی آپ کہہ لیں۔ کیونکہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مکی مڈیالہ جیل جو ہیں، ان کی جیڑی چال ہے نا پائن پٹھی پیاری۔ اچھا یہ ایک ایسا بدقسمت، اب میں پہلی دفعہ ان کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیڈر ہے جس کی صحت کی رپورٹ آئے کہ جناب وہ سب اچھا، ان کوئی بیماری نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پی ٹی آئی جڑے انہوں دندل پائی جاتی ہے اس کی فالوورز کو کہ ہے تو ٹھیک نکل آیا، اسی تو رولا پانا سی، پیٹر سیاپا پانا سی تو ٹھیک نکل آیا۔ یعنی اس بات پر خوش ہونا چاہیے نا کہ ان کی صحت درست ہے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے نا، تو ان کو جو ان کی وائف تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، وہ لنڈن یا دبئی میں ہوتی تھیں، تو وہ وہاں سے فون کیا کرتی تھی یہاں پہ حاجی عزیز الرحمن چند کو، یا قاسم ضیاء اس کو پنجاب کے صدر تھے، اپنے یہاں کے لوگوں کو، ظہیر خان ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ بی بی کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے، میرے وہ کالج فیلو تھے، میرے سے سینئر تھے، تو وہ ان کو بی بی نے رابطہ کرنا کہ بھئی چیک کرو، مجھے پتہ چلا زرداری کی جو ہے آصف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر لوگوں کو چیک کرتے تھے جا کے، یا ویسے فکر میں رہتی تھی کہ وہ پتہ کرو وہ طبیعت کیسی ہے۔ اچھا تو لوگ جا کے پتہ کرتے تھے، جب رپورٹ آتی تھی نا، یعنی وہ پتہ کرتے کہ بی بی وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو سب طرف سکون ہو جاتا سی کہ چلو شکر ہے خدا ٹھیک ہے۔ ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس لیڈر دی رپورٹ آتی کہ وہ ٹھیک ہے،
उत्थे रोना पिटना पै जांदा यार, ए अजीब शै सीगी। तो ये बदकिस्मती होती है मेरा ख्याल, मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। बाल भाइन की किस्मत जी ना वो चक्कर च फंसी गई, और ऐसे चैन चक्कर च फंसी गई कि उनका ख्याल था कि वो हर एक को चक्कर दे देंगे, और उस शेर के मुस्ताक के निकला हूँ हजार दाम से एक जुम्बिश में, जिसे हो गुरूर आए करे शिकार मुझे। उन्हें भाइन ने कोशिश की कि ऑक्सफोर्ड वाले ने चक्कर दे, और जनाब उत्थे उहदा नाम जिहड़ा ना चांसलर की सीट लिए भाई ने कंटेस्ट करना सी, लेकिन भाई नाम निकल गया उत्थों। वहाँ पर काफ़ी नाम है, भाई का नाम नहीं गा। अच्छा, पता ये चला कि बहुत सारी उनके खिलाफ पिटिशन आई थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों ने या नॉन पाकिस्तानी जितने थे उन्होंने कहा भाई जी जानते हो ये किहड़े चक्कर च पै गए, इस बंदे के उत्ते हर किस्म का जो है इल्ज़ाम है, फिनेंशियल डिसऑनेस्टी का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर जो है अपने मुल्क के राज बेचने का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड खा जाने का इल्ज़ाम है, करप्शन के इल्ज़ाम है, सजावां हुई घड़ी बेचने का इल्ज़ाम है। इन तुसीं कित्थे चांसलर का इलैक्शन लड़ाते फिरदे। तो फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने पता ये चला कि एक लॉ फर्म की खिदमात हासिल की। तो लॉ फर्म ने कहा कि जी बात तो दुरुस्त है, इल्ज़ामात भी हैं और सज़ाएँ भी हुई हैं, अगर आप इसको इलेक्शन का टेस्ट करवाएंगे यानी करने की इजाज़त देंगे तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक नाम बना हुआ है वो भाई मिट्टी च मिल जाएगा, हूँ अगे तुहाडी मर्जी। तो फिर बोर्ड ने फैसला किया भाऊ जी असी नहीं तन लेना, तुसी जाओ आउट। तो वो वहाँ पर जीरो से आउट हो गई। नहीं, इमरान खान का जो घोड़ा है उन्हें भाई मैदान की मारना सी, वो गेटा ही जा बजा, वो उत्थों ही फारग हो के ते जिहड़ा ना वापस आ गए। ठीक है, तो लिहाजा अब पीटीआई वाले जो है ना उनको काफ़ी जो है नवा एक मातम दरपेश हो गया है कि पहले उन्होंने लीडर ठीक निकल आया है और उसके बाद उनका लीडर जो है वो रेस से आउट हो गया है। और अगला जो मैं आपको बताने लगा वो ये है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब, जनाब मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनके दरमियान एक ग्रैंड मीटिंग, ठीक है, जाती उमरा बड़ा एक बैठक, ठीक है। और उस बैठक के अंदर जो आईनी इस्लाहाती पैकेज है उसके ऊपर इत्तफाक़ राय, और इत्तफाक़ राय जो है वो के बाद अब 17 तारीख यानी कल इजलास है कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी। तो सर गल्लां भाएं होर हो रही हैं जी। अब जो एक नया मातम दरपेश है अब तहरीक इंसाफ वालों को कि मौलाना साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके साथ कर गए हाथ, और मौलाना साहब जो है उन्होंने आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलकर उनको धोखा दिया है, लारा लाई रखा है, ट्रक की बत्ती मगर लाई रखा है और खेड़ गए मौलाना साहब दे नाल। ये तहरीक इंसाफ वालों का मौक़िफ़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। डे फर्स्ट से मैं ये बात कह रहा था कि मौलाना साहब जो हैं वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो बहुत समझदार है। पीटीआई इमरान खान सारे उन्होंने पास को भी सियासतदान नहीं है, वो इस तरह करके चुकाई दे गए भाई ने धोबी पटका मारन गए कि इन्होंने समझ नहीं आएगी कि इन्होंने की हुआ। अब ये अच्छा इतने वो पीटी वाले जो हैं वो क्या कहते हैं जी कमजर्फ हैं कि इन्हीं मौलाना साहब के खिलाफ पहले वो पूरी कैंपेन चलाते रहे, मौलवी डीजल और फजलू, ये इमरान खान भी कहते रहे हैं। फिर जब मौलाना साहब की लोड़ पई तो मौलाना फजल रहमान साहब ऐ शुरू हो गया भाई। अब जैसे ही मौलाना साहब ने अपनी गल दसी कि भाई ने असल गल तो आई नहीं, तरमीम तो पार्लीमेंट का हक है, ये तो तरमीम होगी तो इतफाक हो जाएगा, तरमीम हो जाएगी। तो सर उत्थे हुण जनाब मौलाना साहब के बारे में अल्फाज जो हैं वो रवैया बदल गया। फिर फजलू और डीजल वाली गुफ्तगू शुरू हो गई, ठीक है। तो भाई जी किसी भांडे दे टक्कर बनो, मतलब या तो मौलाना साहब ही कहें या फिर उस गल ते कैमरा ना पहले कहते सो। लेकिन बहरहाल अब बड़ा जो है इनके साथ हाथ वो समझते हो गया है। लेकिन मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ, बिल्कुल सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं या आसिफ जरदारी साहब जो हैं
یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ تینوں اپنی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی جتنی بھی سٹرگل ہے وہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، کہ پارلیمان جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو۔ اس کے لیے یہ سٹرگل جو ہے نا وہ جاری، اور پارلیمان کون منتخب کرتا ہے؟ عام آدمی۔ تو لہٰذا یہ عام آدمی کے ضمیر کی آواز ہے جو پارلیمنٹ ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ اس پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اور ماضی میں کیا بھی، کدی بام اڈوڑی، کدی سنگی دنوں رکھیا، کدی ترمیم اڑا دیں گے، کسی انج کر دیں گے، تڑیاں لائیاں باقاعدہ افتخار نے۔ میں یہ بات آپ کو کوئی ڈکی چھپی نہیں کہتا، جب میں افتخار چوہدری صاحب کے حوالے سے کوئی مطلب ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں جو مناسب نہیں کرنا، تو میں صرف آج نہیں کرتا، وہ بھائی صاحب دے کرتوت یہو جے نے کہ ان کا جو ہے نا پھر بندہ روانی چ عزت کرن تو قاصر ہو جاتا ہے کہ بھائی ہون نہیں ہونی۔ انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے ہماری معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس پر وہ میرے نزدیک وہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ بہرحال تاریخ نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب پارلیمنٹ بہرحال مضبوط ہو رہی ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ ترمیم کیا ہوگی، یا آئینی عدالت بنے گی، یا آئینی بینچ بنے گا، یا جناب کوئی نئی شے نکل آئے گی، چیف جسٹس کیسے منتخب ہوگا، یہ ساری باتیں بس کچھ گھنٹوں کی مہمان ہے، سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، پہلے دعوے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پارلیمنٹ جیت رہی ہے اور سب اس کے تابع آ رہے ہیں، یہ ہے سب سے بڑی خبر میرے نزدیک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس سے بڑھ کر بھی کوئی خبر ہو، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کر دیں، مگر تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔